میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں جو قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، میں اس میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں، تو ایک قرآن میں میں کتنے مرحومین کو بخش سکتی ہوں؟ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر یہ ایصال ثواب کے ماتحت آتا ہے نا، کہ آپ نے ایک عبادت کو انجام دیا، ایک اچھا کام انجام دیا، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کا ثواب ہدیہ کرنا چاہتے ہیں کسی مرحوم کو، تو بالکل جائز ہے، اور اس کے اندر کوئی تعداد کی قید نہیں ہے کہ 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5. بطور عمومی تمام مسلمانوں کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے، بطور خاص مثال کے طور پہ شہداء کے لیے، یا مثال کے طور پہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. رشتہ داروں کے اندر بھی اپنے مخصوص جو قریب کے رشتہ دار ہیں جن کو اصول و فروع کہا جاتا ہے، ان میں دادا دادی نانا نانی. خیال اگر آئے ذہن میں کہ the number of persons you keep increasing تو وہ ثواب پر ہیڈ کم ہو جائے گا. وہ تو خدا کے معاملات ہیں نا، پروردگار عالم نے طے کرنا ہے، خدا کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم انشاءاللہ امید یہی رکھنی چاہیے کہ اپنے حساب سے، اپنے خزانہ قدرت سے ان سب کو انشاءاللہ اتنا ہی دے گا. انسان اپنی ایک اٹیچمنٹ کا اظہار کرتا ہے، صحیح ہے، جیسے اپنی ایک عقیدت، ایک انسیت کا اظہار کرتا ہے. اس کے سبب سے کبھی اپنے استاد کو یاد کرتا ہے تو خاص ان کا حوالہ آ جاتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے اس کی تمنا ہوتی ہے سبھی کو پہنچے. آپ تعداد بڑھاتے جائیں تو اس کو قطعی معیوب نہیں سمجھا نہیں، گیا، بلکہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پہ ہی بتاتے چاہیں تو. اور اگر کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ تواتر کے ساتھ اگر کچھ لوگ عمرے پر جاتے ہیں تو تب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ عمرہ ہم کیا ہدیہ کر دیں یا کسی کی نیت سے کر لیں، کیا احسن عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جہاں تک بات ہے تو اس کا ثواب ایصال کرنا ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے. عمرے کا ثواب بھی اسی طرح آپ ایصال کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں 1 کو کریں، 2 کو کریں، 3 کو کریں، آپ ساری امت کو کر دیں، سبحان اللہ. بلکہ ہم تو یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ کل امت کی نیت کریں، تمام اہل ایمان کی نیت کریں، تاکہ آپ کو اس کا اجر اور زیادہ ملے گا. کہ یہ بھی نفع پہنچانے کی ایک صورت ہے. صحیح. اور خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو ان کے حق میں سب سے بڑھ کر نفع بخش ہے. اس سے بڑا کیا؟ اس سے بڑا نفع کیا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے وہ ثواب ایصال کر رہے ہیں. اور اس میں مردہ کی بھی قید نہیں ہے، زندہ کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. جس طرح فوت شدہ کو ایصال کیا جا سکتا ہے، زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے. بس ایک احتیاط یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ جو ہے وہ ختم قرآن ہیں تو وہ ہمیں دے دیں. اب اگلا، آپ اس میں دھوکے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھی 3 مرتبہ اور آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 قرآن کا ثواب میری طرف سے آپ لکھ لیں. اب اگلا تو سمجھ رہا ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا، حالانکہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی. اب وہ اللہ کا معاملہ عطا فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن آپ کو بہرحال جو ہے وہ دھوکہ والا اس میں نہیں آنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ نے 5 مرتبہ قرآن شریف پڑھ چکے ہیں اور وہ آپ آلریڈی کسی کو دے چکے ہیں، اب اگلا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں، تو اب بھی اگلا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ فریش ہے، ابھی آپ نے تازہ پڑھ کے ان کو دیا ہے، تو اس میں دھوکے کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، یہ ضروری ہے. باقی ادروائز آپ جس کو چاہیں دیں. اور عمرے کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مناسب جو ہے وہ ثواب بھی ایصال ہو سکتا ہے اور کسی کی طرف سے عمرہ کیا بھی جا سکتا ہے. کسی کی طرف سے عمرہ کرنے میں لیکن یہ ہوگا کہ جب عمرہ کسی کی طرف سے آپ کریں گے تو پھر نیت آپ اس کی طرف سے کریں گے. صحیح. جب تلبیہ کہیں گے تو تلبیہ میں پھر آپ نیت، جیسے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں اور ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ہم پہ احسان فرمائے اور آج تک ہم ان کے احسانات کے بار تلے دبے ہوئے ہیں. تو اس کا تقاضا ہے احسان کا کہ ہم اگر عمرہ کرتے ہیں، 1 عمرہ ہم نے اپنی طرف سے کر لیا، تو اب 1 عمرہ الگ سے آپ حضور جان عالم علیہ السلام کی طرف سے کر لیں، اس کی نیت سرکار علیہ السلام کی طرف سے ہوگی. صحیح ہے. اپنی ایک برکات ہے.